قتل کے بعد میدان کا منظر ہوگا، نوک نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا، کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا۔ اور کس نے کیا ہے نیزہ ظلم کو زخمی، آئی کانوں میں صدا سینہ اکبر ہوگا۔ نام اصغر ہے میں کم سن ہوں مگر نیزے پر، نام اصغر ہے میں کم سن ہوں مگر نیزے پر، قد میرا دیکھنا اکبر کے برابر ہوگا۔ در محمد و آل محمد پہ سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل بیت، سرمایہ ملت تشیع، محقق قرآن و حدیث جناب علامہ سید شہادت علی نقوی، بعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعات لیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا نصرا دلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد، بھائی شبیر حسین حاجی تنویر حسین کہ یہ سالانہ مجلس عزا سلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا قبول اور منظور فرماتے۔ اس کا اجر و ثواب ان کے آباء و اجداد بالخصوص بابا خدا بخش اور ان کی اولاد میں سے بیٹے اور بیٹیاں، پوتے اور پوتیاں جو بھی دنیا سے چلے گئے، مولا ان کے درجات بلند فرما۔ محمد و آل محمد کی شفاعت اور محمد و آل محمد کا دامن نصیب فرما۔ آپ سب کا آنا مولا کے دربار میں قبول اور منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے بیٹھے ہیں درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سارے عشق رسول ہیں، عشق رسول کا ثبوت دینا ہے، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مشکلہ میں کشائلی مومن اور منافق دی پہچان اچھا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد والا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید 29واں پارہ سورۃ المعارج کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سوال کرنے والے سوالی نے اللہ کی طرف سے ایک ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں پر پہلے بھی نازل ہو چکا ہے۔ ایک سوال کرنے والے سوالی نے، سآلا یسألو کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا،
سائل کہتے ہیں جو سوال کرنے والا، اسم فاعل ہے، یعنی ایک سوال کرنے والے سوالی نے ایک ایسے عذاب کا سوال کیا للکافرین، نہ جو کافروں کے لیے ہے، یعنی کافروں پر پہلے بھی نازل ہو چکا ہے۔ میں نے وہ سوالی آپ تک پہنچانا ہے کہ وہ سوالی ہے کیسا، جو عذاب کا سوال کر رہا ہے، جو عذاب کا سوال کر رہا ہے۔ شیعہ سنی تفسیروں میں بس جلدی کر رہا ہوں، قبلہ صاحب تشریف فرما ہے کہ رسول پاک نے خطبہ غدیر بیان فرمایا، اور خطبہ غدیر کے بعد میرا پاک نبی 25 ذوالحج 10 ہجری کو مدینے میں وہ آخری حج اور خطبہ حج ادا کرنے کے بعد جب آپ مدینے میں واپس آئے ہیں تو 25 ذوالحج کا دن ہے، 10 ہجری ہے، نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی پر بیٹھا ہوا جلدی سے مسجد میں داخل ہوا، اونٹنی کو باہر باندھا، اور آتے ہی اس نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے کہنے پر ہم نے 3 بتوں کو چھوڑا اور لا الہ الا اللہ پڑھا۔ توجہ ہے، آپ کے کہنے پر ہم نے لات منات عزا کو چھوڑا اور تیرے بن دیکھے اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے کہنے پر ہم نے نماز پڑھی۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے کہنے پہ ہم نے روزہ رکھا۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے کہنے پہ ہم نے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا فرمائی۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے کہنے پر ہم نے آخری حج بھی کر لیا۔ آپ کے کہنے پر ہم نے تیرا نام بھی کلمے میں پڑھ لیا۔ ثم لم ترض بذلک حتی رفعت ابن امک فی یوم غدیر خمن۔ اے محمد مصطفیٰ، نمازیں ہم پڑھ چکے، روزے ہم رکھ چکے، حج ہم کر چکے، لا الہ الا اللہ پڑھ چکے، محمد رسول اللہ پڑھ چکے، قرآن کی تلاوتیں کر چکے، زکاتیں ہم دے چکے۔ اے رسول اللہ، آپ پھر بھی ہم سے راضی نہ ہوئے، حتیٰ کہ غدیر کے میدان میں اپنے بھائی علی کو ہم سب پر مولا بنا دیا۔ ہم سب پر آقا و مولا بنا دیا۔ ام عندک ام عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اتنا بڑا کام آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تیرے نبی نے اپنی مسجد میں، یعنی اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ قسم کھائی۔ قسم تے گل مک نہیں جاندی، وہ مک جاندی ہے نا۔ پاک نبی نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اے حارث بن نعمان فہری، سن لے کہ مجھ محمد مصطفیٰ کو اس وحدہ لا شریک اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ سن لے کہ جس طرح نماز اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح روزہ اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح حج اور زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح محمد رسول اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ویسے علی ولی اللہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ویسے مولا کی ولایت بھی، مولا کی محبت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تھا دشمن علی، کھل کے سامنے آیا۔ کیوں بس میں مصحف نہیں پڑھوں گا، صاحب آپ پڑھ لیں گے۔ تھا دشمن علی، کھل کے سامنے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا نبی کے سامنے کھڑے ہو کر۔ ثم رفع یدہ الی السماء، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے قرآن کے سامنے قرآن پڑھنے لگا۔ اللہم ان کان ما یقول محمد حقا فارسل علینا حجارۃ اویت من عذاب علیم، کہ اے اللہ، جو محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ علی مولا کی ولایت تیری طرف سے حق ہے، پھر مجھے قبول نہیں، ابھی اسی وقت مجھے عذاب نازل کر یا پتھر نازل کر۔ صاحب تفسیر لکھ رہے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، ما بلغ ناقتہ، یہ اپنی اونٹنی کے قریب بھی نہیں گیا تھا کہ نزل من السماء حجرا من السماء، کہ آسمان کی بلندیوں سے وہ پتھر نازل ہوا جو پہلے قوم لوط پر نازل ہو چکا تھا۔
رسول کے سامنے یہ مر گیا، فنار ہوا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ظاہری مسلمان، محمد رسول اللہ پڑھنے والا ظاہری مسلمان، نماز روزے کا اقرار پہلے کر چکا تھا، دشمن علی۔ توجہ ہے، پتھر نازل ہوا، سر کے درمیان لگا، آگے میں جو ممبر ہے کہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ رسول پاک نے اس دشمن علی کا حاجی صاحب جنازہ نہیں پڑھا، اس کا جنازہ نہ رسول نے پڑھا، نہ حضور نے اپنے کسی صحابی کو، غلام کو، نوکر کو حکم دیا پہ چلو کوئی بات نہیں، تھا تو مسلمان۔ جبکہ حکم ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس پر جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ رسول پاک نے نہ خود جنازہ پڑھا، نہ کسی بزرگ نے جنازہ پڑھایا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اسی پہ میں تمام کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں حکم موجود ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب نبی، ان منافقوں میں سے کوئی منافق جب بھی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ ان منافقوں میں سے کوئی منافق جب بھی مر جائے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کوئی بھی مر جائے، جہاں بھی مر جائے، مکہ میں، مدینہ میں، کس شہر میں بھی مر جائے، منافقوں میں سے کوئی منافق جب بھی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اگر اس کی قبر بن جائے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھنا۔ توجہ ہے، منافق مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا، منافق کی قبر بن جائے فاتحہ نہیں پڑھنا۔ ملنگ نے ترجمہ یہ کیا ہے، مر گیا مردود۔ سارے مسلمان کل بھی بھائی تھے، سارے مسلمان آج بھی بھائی ہیں۔ حاجی منیر حسین، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرنے والا مومن ہے یا منافق ہے؟ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ یا علی، اگر میری امت میں تو نہ ہوتا، مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں، یا علی اگر تو نہ ہوتا تو مسلمانوں میں قیامت تک کے لیے پتہ نہیں چلنا تھا مومن کون ہے، منافق کون۔ مومن اور منافق کی پہچان کل بھی علی۔ نتیجہ 100 اتھرس ساتے سرے تھے، حکم ہے کہ جنازہ نہیں پڑھنا، کس کا؟ منافق کا۔ اس کی قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھنی، کس کی قبر پہ؟ منافق کی۔ اور مومن اور منافق کی پہچان کل بھی علی۔ مومن اور منافق کی پہچان قیامت تک کے لیے آج بھی مولا علی۔ رسول پاک کے چلے جانے کے بعد بس ٹائم ہو گیا، مولا علی نے مدینے میں کتنی زندگی گزاری پتا جے؟ 26 سال، 4 سال کوفہ کے آخری سال اور 26 سال مدینے میں، کل ہے 30 سال۔ حضور کے چلے جانے کے بعد مولا امیر المومنین کی ظاہری زندگی 30 سال، ان 30 سالوں میں 26 سال ہیں مدینے کے، 4 سال ہے کوفے کے۔ ان 26 سالوں میں علی مولا کے 18 بیٹے، 17 بیٹے مدینے میں جوان بھی ہوئے، اور ان کی شادیاں بھی ہوئی مدینے میں۔ 26 سالوں میں بعد از رسول بڑے بڑے جنازے مدینے سے اٹھتے رہے، اٹھے جنازے مولا علی کی موجودگی میں، مولا حسن کی موجودگی میں، مولا حسین کی موجودگی میں، محمد حنفیہ کی موجودگی میں، اولاد علی کی موجودگی میں، علی مولا کی موجودگی میں،
26 سال مولا علی مدینہ میں رہے، ان 26 سالوں میں بڑے بڑے جنازے مدینے سے اٹھتے رہے، جس جنازے میں علی نظر آ جائے سمجھنا بندہ مومن، سمجھنا بندہ مومن، اور جس جنازے میں علی نظر نہ آئے، جنازہ باہر پڑا ہو علی گھر میں ہو، توجہ ہے؟ یہ میرے مولا کی خاموش تبلیغ جو مدینہ میں تھی، 26 سالوں میں علی مولا اس بندے کے جنازے میں علی نہیں تھے جو بندہ میرے نبی کے جنازے میں نہیں تھا۔ سلیمان فارسی مرا ہے مدائن میں، حضور کا صحابی علی ہے مدینے میں، مولا علی کو مدینہ چھوڑ کر مدائن جانا پڑا کیونکہ سلیمان محمد کے جنازے میں تھا۔ اور ایک فرمان، اور یہ فرمان ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، میرے مولا کے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے ابو حمزہ سمالی۔ فرمایا کہ ابو حمزہ میں تیرے لیے مکروہ سمجھتا ہوں کہ تو صبح کے وقت سوئے، یعنی نماز اذان سے لے کر سورج نکلنے تک کے وقت تیرے لیے میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ تو اس وقت سوئے۔ کیوں؟ کہ ذالک الوقت الذی یرزق بہ العباد، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ اپنا رزق بندوں میں تقسیم کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ مولا امام زین العابدین کا فرمان کہ مومن کے لیے صبح کے وقت سونا اس طرح کہ جس طرح آپ رزق سے محروم ہو رہے ہیں، اور مولا فرما رہے ہیں کہ وَيُجْرِيهَا بِعَيْدِينَا، رزق اللہ کا ہے، ہاتھ ہمارا ہے، وہ رزق ہمارے وسیلے سے ہمارے ہاتھوں سے بندوں تک پہنچتا ہے۔ میرے مولا کی شان میں ایک شاعر نے قصیدہ پڑھا تھا، 40 شعر تھے اس قصیدے کے۔ فروزدق نامی ویڈیو بن رہی، فروزدق نامی شاعر ہے، اور اللہ کے گھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اس نے قصیدہ پڑھا تھا۔ میرے مولا نے محمد و آل محمد کی شان میں پڑھے جانے والے قصیدے کی جو نیاز دی ہے، فیس جو دی ہے، اور جڑے کہنے نے فیس نہیں دینی چاہیے دی، میں مولا کا فرمان کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فروزدق کو عطا الامام رزق 40 سنتن، فروزدق نامی شاعر کو جو نیاز دی تھی وہ 40 سال کے لیے تھی۔ کتنی تھی؟ قصیدہ ایک، نیاز 40 سال۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں تجھے اور بھی دے سکتا ہوں، تو نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری شان بیان فرمائی ہے، کیونکہ تیری عمر ہی 40 سال ہے، لہٰذا محمد و آل محمد کے مشن پہ خرچہ کرنا یہ اللہ، اس کے رسول اور ائمہ معصوم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نعرہ حیدری برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ جو احباب باہر کھڑے ہیں براہ کرم ذکر پاک میں تشریف لائیں، ذکر کی زینت بنے۔ پنڈال میں ذکر حسین علیہ السلام میں بیٹھنا محمد و آل محمد کے نزدیک اس طرح ہے جیسے بندہ امام حسین علیہ السلام کی زری کے گنبد کے سائے میں بیٹھا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس اجر سے محروم نہ کریں، بلا وجہ جو میرے بھائی باہر کھڑے ہیں ذکر پاک میں تشریف لائیں۔
سماعت کیجئے ذاکر اہل بیت جناب ملک کوثر حسین کھوکھر آف چونیا، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب سید نادی علی بخاری۔ برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ وآل محمد مل کے صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی۔ میں صرف اپنی حاضری لومنی ہے تو اجازت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تو جلدی ذاکری تو نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی نا، میں شروع کر دیتی ہے۔ کہیں پہ ہو یقیناً عشق کا جذبہ بتا دے گا۔ کہیں پہ ہو یقیناً عشق کا جذبہ بتا دے گا، ہے دیوانہ علی کا یہ لب و لہجہ بتا دے گا، ہے دیوانہ علی کا یہ لب و لہجہ بتا دے گا۔ جتھے جتھے بیٹھے ہو، جس حالت وچ بیٹھے ہو، امام زمانہ تھوڑی زندگیاں دراز فرماوے۔ اگلی سطر آکھن لگا، ہے دیوانہ علی کا یہ لب و لہجہ بتا دے گا، لہو میں کس کے ہے پاکیزگی، کس کے ہے نجاست۔ لہو میں ہے کس کے پاکیزگی، کس کے ہے نجاست، یہ باتیں تو علی کے ذکر سے چہرہ بتا دے گا۔ آ جاؤ حیدری۔ ایکسیلیٹر تے پیر رکھے ہوئے نا صحیح، ایو ذاکری جے مالکاں عطا کرنی تے 5-7 منٹ ہو جائے گا سارا کچھ۔ جی سائیں، اچھا چلو ہوں قصیدہ پڑھنے سے مالک 2 شعر اس قصیدے دے، اس کے بعد ایک قصیدے دے ایک شعر دعا ذکر صاحب۔ ایک گل دی جو سائیں اوندے سوا کوئی ہے، یہ میری ذاکری اس قصیدے دی تمہید ہے، جو اوندے سوا کوئی ہے۔ ممبر تے کھڑوتا اعلان پہ کریندا، جڑے لفظاں نو مولا نے اجازت دیتی جو تھوڑے کوثر دی قلم دی زینت بن جان، وہ سارے کٹھے کر کے جو کچھ بنیا ہے وہ تھوڑے حوالے کرنے لگا۔ یا علی مولا۔ میرے مولا علی دے سوا، 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 میرے مولا علی دے سوا۔ چیلنج میرے مولا علی دے سوا، سوا ہاں میرے مولا علی دے سوا، ہاں میرے مولا علی دے سوا۔ حیدری یا علی مولا۔ ذاکری محنت اپنی جگہ تے، شاعری محنت اپنی جگہ تے۔ پاک رسول دے بعد ایک مصنوعی جا انتظام بنیا، توجہ کیتی بیٹھے ہو، ایک آرٹیفیشل ارینجمنٹ کیتا گیا، ایک مصنوعی انتظام کیتا گیا۔ ایک بندہ آیا اندر ممبر پہ آیا مسجد وچ، اُدیاں 4 پوڑیاں، یہ چوتھی پوڑی تے بہ کے آخری پوڑی تے بہ کے پاک رسول خطبہ دیندے ہیں۔ نظر اللہ نے آدھے حسین سسٹم بن گیا، مصنوعی سسٹم بنیا۔ پاک رسول پردہ کیتا، پہلا آیا تیسری تے بہ گیا، پہلا آیا چوتھی پوڑی چھڑ کے گیا، پہلا آیا تیسری تے بہ گیا، دوجا آیا
وہ دوسری تے بہ گیا دوجا آیا وہ دوسری تے بہ گیا تیجا آیا وہ آخری تے بہ گیا تیجا آیا ہوا آخری تے بہ گیا پیر تنا تے رکھ بے کان ڈس پیر بیٹھیا کان آ نبی دی جگہ میرے مولا شاباش شاباش حیدری یا علی مولا زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو بہت مہربانی بہت شکریہ بہت نوازش نہیں ٹائم کو نہیں اس تو اچھا شعر جناب دے حوالے کرن لگا آج خیبر ہے آج فتح ہوئی لو بغیر کسی تمہید دے جڑے پچھلے 39 دن گزرے ہویا کہ تینا سطراں دے وچ جناب دے حوالے کرن لگا رج رج کے او راشن اڑاں دے رہے اے 39 دن دی پرفارمنس ہے رج رج کے او راشن اڑانے رہے رج رج کے اور راشن اڑانے رہے خیبر دے پکنک منا دے وچ خیبر دے پکنک منا دے رہے نبی بھیجے ہسٹ کے علم دے رہے نبی بھیجے ہسٹ کے علم دے رہے کلا خبر دا کسے تو باخدا کلا خبر دا کسے تو باخدا خدا ہو نہیں سکیا فتح میرے مولا علی دے سوا ہاں میرے مولا علی دے سوا شیخ صاحب ناصر بھائی چودھری صاحب پاکستان دی ذاکری سنی کھڑوتے ہو کوثر دی کلم دے نال سنے ایک رات آئی گزر گئی دو کردار سامنے آئے ایک رات آئی گزر گئی دو کردار سامنے آئے کون میرے نال ٹرے گا کون میرے نال ٹرے گا یہ میرے بدے ہاتھیں نے ایک رات آئی گزر گئی دو کردار سامنے آئے ایک جاگ کے رولائی پاندارے دو کردار سامنے آئے دو کردار سامنے آئے ایک جاگ کے رولا ہی پاندارے ایک جاگ کے رولا ہی ذاکری محنت تیرے حوالے کرنے لگا پھر رکھو ایک جاگ کے رولا ہی پاندار میں مر گیا مینوں لڑ گیا ایک جاگ کے رولا ہی پاندار ایک جاگ کے رولا ہی پاندا ہاں ایک جاگ کے رولا ہی پاندار دوجا ساؤں کے نبوت بچاندا شاباش شاباش حیدری یا علی مولا زندہ و سلامت رہو ایک جاگ کے رولا ہی پاندار ایک جاگ کے رولا ہی پاندار دوجا سو کے نبوت بچاندار ساری رات خدا آزمادار ساری رات خدا میرے مولا علی دے سوا ہاں میرے مولا علی دے سوا علی دے سوا میرے مولا علی دے سوا یا جی زندہ سلامت رہو ایک شعر ہور سنو تے ایک زبان پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا جی سن نہیں پتہ دوسرا پڑھ لیں ہاں کون تو کنزل مخفیان میں ایک چھپیا خزانہ میں چاہیا جو میں پہچانیا جاؤں میں چاہیا جو میں پہچانیا جاؤں پہچانن واسطے میں ممبر تک کھڑوتا لوگ آکسن اے کوثر حسین اے افضل کلر اتنا قد ہے یہ وہ ساری ایک شناخت سامنے ہونی چاہیے تاں پہچان ہوتی ہے ایک جملہ آکھن لگا
اس چاہیا جو میں پہچانیا جاواں ایڈے خوبصورت انداز دے نال اس اپنی پہچان کروائی جو سامنے بھی نہیں آیا پہچان بھی پوری کرا لے سامنے بھی نہیں آیا پہچان بھی پوری کرا لی تمہید ہو گئی اردو کا قصیدہ ہے تھوڑا جہا شاید مشکل ہو جائے لیکن مولا علی علیہ السلام دے من نہ لو تھوڑے حوالے کرنے لگا امام زمانہ میری مدد فرمان قسم سیدہ کی قسم سیدہ کی خدا جس کو اپنا قسم سیدہ کی خدا جس کو اپنا پہچان بھی پوری کرا لی سامنے بھی نہیں آیا قسم سیدہ کے خدا جس کو اپنا قسم سیدہ کے اپنی قسمت اپنے مقدر میرا خیال ہے مالکہ تہاڈے نوکر تے کرم دی اخیر کا دیتی ہے خدا جس کو اپنا قسم سیدہ سامنے بھی نہیں آیا پہچان بھی پوری کرا لے جس کو اپنا قسم سیدہ کے خدا جس کو اپنا پردہ بنائے وہی فاطمہ ہے شاباش شاباش حسین بادشاہ توڑے زندگی یا علی مولا زندہ و سلامت رہو حدیث قصہ روز گرانچ پڑھیں دیئے انہوں ذہن چلائے بیعت میں تھونوں فرد ثانی سنامن لگا قسم سیدہ کے خدا جس کو اپنا قسم سیدہ کے خدا جس کو اپنا پردہ بنائے وہی فاطمہ جو چادر میں اپنی خدا کے بھی رازوں جو چادر میں اپنی خدا کے بھی رازوں کو کوثر چھپائے وہی فاطمہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہون میرے نصیب ہیں میں پڑھنا ہے تے پڑھنا ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جڑے پنڈال تو باہر ہو جڑے اندر بیٹھے ہو ایویں ایک رولا ہے ایتھے پڑھ لو ایتھے نہ پڑھیا جے ایتھے پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا ایتھے نہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا ممبر تے کھڑو تاں مظلوم کربلا دا بہت چھوٹا جا مداح خانہ ہاتھ بدی کھڑو تاں پڑھنا نہ پڑھنا تیری اپنی مرضی ہے لیکن میرے بدے ہاتھیں ولایت علی نو متنازع نہ بنا پڑھنا نہ پڑھنا تیری اپنی مرضی ہے لیکن ولایت علی نو متنازع نہ بنا کیوں وجہ ہے ولایت ہے تو ایسا عمل ہے کہ نبیوں کو اس پہ نبوت ملے آئے ہائے ہائے میرے اپنے نصیب ہیں میرے اپنے مقدر ہیں سائیں پاک اللہ تو میں پھر آگ دیندہ ولایت ہے تو ایسا عمل ہے کہ نبیوں کو اس پہ نبوت ملے ہے وہی فاطمہ ہے ردیف کافیہ ذہن چ رکھیں ولایت ہے یا مخدوم ہے کون ہے تو ایسا عمل ہے کہ نبیوں اور پہ نبوت ملے ہے مشکل جب بھی نبوت پہ آئے ملن کو ولایت ہے در چلے اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. نتیجے تے لے کے جاؤں نہ چاہتا. شیخ صاحب اپنے بھرا واسطے دعا کرے آئے ولایت ہے تو توقیر صحیح توجہ رکھا ہے کہ نبیوں کو اس پہ نبوت ملی ہے مشکل جا بھی نبوت پہ آئے مدد کو ولایت ہے در چلے جو ہی سمجھا تنہا ولایت نے خود کو جو ہی سمجھا تنہا ولایت نے خود کو مدد کیوں جو آئے وہی فاطمہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدری یا علی مولا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ اکبر. لمبا نو جمع مصاحب دا شعر پڑھا ایک چھوٹا جا تجزیہ کر لو. ساڑھے جسم تے اچانک چوٹ لگ جائے. میں قدیم دیا مجلساں سن والے دے اگے پڑھدا پیا فوراً ساڈا ہاتھ اتھے ویندا ہے جتھے چوٹ لگی ہوئے. تھوڑے تے سوال ہے وہ جڑا ہاتھ ہے ساڈا کتنی دیر تک اتھے رہندا ہے. جتنی دیر تائیں سانو تھوڑا جا افاقہ نہ محسوس ہو جائے. جدوں افاقہ ہوندا ہے اساں ہس چا لیندے ہاں جو ہی شدت درد ہو جائے کم تو ہاتھ اس جگہ سے اٹھا لیتے ہیں ہم جو ہی شدت جنہ دے دلاں وچ قبر حسین ہو جائے کم تو ہاتھ اس جگہ سے اٹھا لیتے ہیں ہوا ظلم کتنا بنتے نبی پہ مسلمانوں تم کو بتا دیتے ہیں پہلو سے اپنے قبر میں بھی جا کر پہلو سے اپنے قبر میں بھی جا کر جو نہ ہاتھ اٹھائے وہی فاطمہ. میں پھر آنکھیں دا میں نو کراں جو ہی شدت درد ہو جائے کم تو ہاتھ اس جگہ سے اٹھا لیتے ہیں ہوا ظلم کتنا بنتے نبی پہ مسلمانوں تم کو بتا دیتے ہیں پہلو سے اپنے گلیے قبر میں بھی جا کر پہلو سے اپنے قبر میں بھی جا کر جو نہ ہاتھ اٹھائے وہی فاطمہ. اللہ اکبر. ایک دا ایک بند تے ممبر چھوڑ دا پیاں تساں پاک سائن بطول دا ایک غم سنیا میرا دل چاہتا ہے ایک 4 سالاں دی بطول دا بائن سنا کے ممبر چھوڑے وہاں میں بی بی دا واقعہ پڑھ دا. کیڑی بی بی دا تے جیڑی شمار تو ڈر دی رہی ہے ہر ضرب تے پیو دے آئیو قاتل دیاں او منتاں کر دے رہی
ظاہر بیٹھے ہو ہر رب تے پیو دے آئیو قاتل دیاں او منتاں کر دے رہیے رہیے سینہ پیارا نہ کری بہت بڑا مصائب دا جملہ ہے میں پھر آکھ لیندہ میں یوں بی بی دا واقعہ پڑھدا تے جیڑی شمار تو ڈر دی رہیے ہر ضرب تے پیو دے آئیو قاتل دیاں او منتاں کر دے ایک لائن ختم میرے نال ٹریا ہے او ساڈ مار میدان دے وچ تے ہر سجن کو سڑ دی رہیے جڈاں کوئی نہیں آیا ویلے وہ راہ نجف دا پوچھ دے اولے اولے آدھے دادا میرے بابے نو چھڑا منال اللہ لعنت اللہ علی القوم